مدرسوں کے اندر جو درس و تدریس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے قصص النبیین، انبیاء کے قصے، نبیوں کے قصے۔ اس میں قصص النبیین کا جو پہلا بھاگ ہے اس کے اندر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی، جتنے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا، ان تمام امتحانات کے ذکر اور ان تمام قربانیوں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اس وقت چاروں طرف بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت اور نہ جانے کن کن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو دیکھے کہ ان کے گھر میں بھی خود چاروں طرف تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، اور باہر بھی تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت میں ملوث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرح کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہو کہ اس میں ہمارا رب ہو، اس میں ہمارا رب ہو۔ کہیں پیڑ کی عبادت کیا، کہیں سورج کی عبادت کیا، کہیں کسی جانور کی عبادت کیا، کہیں زمین کی عبادت کر لیا، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی سورج کی، کبھی روشنیوں کی عبادت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور کرنے کے بعد ہر ایک کی عبادت اس لیے کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ کہیں یہ ہمارا رب ہو، کہیں یہ ہمارا رب ہو، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا رب ہو۔ لیکن تمام کی عبادت کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ہر چیز پر ہر چیز غالب ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہیں ہے؟ وَحَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ جو مرتا نہیں ہے، کبھی اس کے اوپر موت نہیں آتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے اندر طاقت ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، تو وہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھان لیا، اور جب ٹھان لیا، جب عبادت کرنا شروع کر دیا، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اپنے باپ کو کہا، اپنے اہل و عیال کو کہا، اپنے اعز و اقارب کو کہا، دعوت دیا، دعوت اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم ہے جو ہمارے معبود کو چھوڑ کر دوسری معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم تعلمون، اس کو لے جاؤ، پکڑ لو اور آگ کے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو کہاں معلوم تھا جس کے ساتھ اللہ رہے اس کے ساتھ اگر پوری دنیا کی طاقت لگا دی جائے، جھونک دی جائے، تو پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے، بادشاہوں نے، اس زمانے کے غدار لوگوں نے آگ کے لکڑیوں کو ایک جگہ پر رکھا گیا اور آگ جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں، بالکل خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس کی پرستش کرتا ہوں، میں جس کے سامنے سر خم کو تسلیم کرتا ہوں، میں جس سے مرادیں مانگتا ہوں، میں جس کے سامنے میں اپنی فریاد رسی کرتا ہوں، وہ تو رب ایسا ہے جس کے اوپر کوئی بھی غالب آنے والا، جس کے اوپر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف طاقتور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، آگ سے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ایسا بھی ٹھنڈ نہ ہو جا تاکہ میرا ابراہیم سکڑ جائے، اور اے آگ تو صحیح سلامت کے رکھنا، اس کو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا ابراہیم جھلس جائے۔ اس لیے یہ آگ تجھے حکم ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم پر سلامتی والا بن جا۔ اللہ نے آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ بادشاہوں نے اور اس زمانے کے غدار لوگوں نے بہت آگ کو دھتکانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ کر سکا۔ آخر کر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اس قربانی میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آج کون انسان ایسا ہے
جس کو اگر آگ کے حوالے کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ انسان اگر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زبان سے کرنے کی جسارت کی تو تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو انسان فوراً کہہ دے گا کہ ارے کم سے کم آگ سے بچ جائے پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں سوچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا گوارا کیا، لیکن دوسری کے سامنے میں جھکنا گوارا نہیں کیا۔